السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی امپریسو سٹوریز میں خوش آمدید ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور اصلاحی واقعہ۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے، نہ جانے کون سا آپ کا ایک قدم کسی کی اصلاح کا باعث بن جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اپنی گہری سوچ اور تفکر میں ڈوبے ہوئے تخیل کی دنیا میں جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک منفرد سوال کا سامنا کیا: اسلام میں سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ یہ سوال ان کے دل و دماغ میں اتر آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا جواب خود سور سے پوچھا جائے۔ جب وہ تخیل کی اس دنیا میں سور کے سامنے پہنچے تو انہوں نے سوال کیا: اے سور، بتاؤ تمہارا گوشت اسلام میں کیوں حرام ہے؟ سور نے بزرگ کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر جواب دینا شروع کیا: میں ایک ایسا جانور ہوں جس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ سور نے کہنا شروع کیا: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری عادات اور زندگی کے طریقے مجھے دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے کمزور اور بیمار بچوں کو کھاتا ہوں۔ یہ بات تمہارے لیے عجیب لگ سکتی ہے، لیکن یہ میری فطرت میں شامل ہے۔ میں وہ جانور ہوں جو لاشیں، کتے، چوہے اور دیگر غلیظ چیزیں کھاتا ہوں۔ میرا وجود ایک طرح سے کچرا کھانے والا ہے اور میں وہ سب کچھ کھا لیتا ہوں جو دوسرے جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، بزرگ حیرانی سے سنتے رہے اور سور نے اپنی بات جاری رکھی: میرے پاس ایک کمزور نظام ہاضمہ ہے جس کی وجہ سے میری جسمانی حالت اکثر خراب ہوتی ہے۔ خدا نے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ میرا گوشت نقصان دہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نہ میرا گوشت کھاؤ، اور اسی لیے ان کو خبردار کیا ہے کہ نہ میرا گوشت کھاؤ اور نہ ہی میری لاش کو ہاتھ لگاؤ۔ میرا جسم بیماریوں اور کیڑوں کا گھر ہے، اور میرے گوشت میں چربی اور کیڑے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں مارنا آسان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھانا پکانے کے دوران بھی۔ ناظرین، سور نے مزید بتایا کہ وہ زہریلے سانپ کھاتا ہے اور یہ سانپ اسے کاٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا زہر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کا جسم اس زہر کو چربی کے خلیوں میں جذب کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کل جدید فارموں میں پنجروں میں بند ہوتا ہوں، سور نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس سے میں تناؤ کا شکار ہو جاتا ہوں اور بعض اوقات تو پاگل پن کی حالت تک پہنچ جاتا ہوں۔ میں اپنے پنجرے کی سلاخوں کو چبانے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میرا چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول میری صحت کو مزید خراب کر دیتا ہے اور میرے جسم میں بیماریوں کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سور نے بزرگ کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور کہا: مجھے امید ہے کہ آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا گوشت کیوں حرام ہے۔ میرے گوشت میں نہ صرف زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں بلکہ چربی اور کیڑے بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں مارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مجھے تجویز کردہ درجہ حرارت پر پکاتے بھی ہیں تو بھی میرے گوشت میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ بزرگ نے غور سے سور کی باتیں سنی اور اس کی زندگی کے حالات اور عادات پر غور کیا۔ سور نے آخر میں کہا: یہ سچ ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ ناظرین، یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس پر غور کیجئے، اور کتنا یہ ڈیپ جملہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ کاش کہ آج لوگ یہ سمجھ جائیں۔ خدا نے تمہیں خبردار کیا ہے کہ میرے گوشت سے دور رہو کیونکہ میں انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ میں کبھی تمہارا کھانا بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ الفاظ سن کر بزرگ کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی۔ انہیں سمجھ آیا کہ سور کا گوشت اسلام میں کیوں حرام ہے۔ یہ حکم صرف ایک مذہبی قانون نہیں بلکہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جو انسان کی صحت اور فلاح کے لیے دی گئی ہے۔ اس واقعے نے بزرگ کو یہ سکھایا کہ مذہبی احکام کے پیچھے گہری حکمت ہوتی ہے جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے۔ اس مکالمے کے بعد بزرگ نے تخیل کی دنیا کو چھوڑ دیا اور حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ دل میں اطمینان لیے لوٹے کہ وہ ایک اہم سبق سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کے ہر حکم کے پیچھے ایک نہایت اہم وجہ اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جسے سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یوں اس واقعے نے نہ صرف بزرگ کو بلکہ ہر اس شخص کو ایک پیغام دیا جو اس کہانی کو سنتا یا پڑھتا ہے۔ مذہب کے احکام پر عمل کرنا صرف روحانی فائدہ ہی نہیں دیتا بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی اہم ہے۔ ناظرین، آپ نے اس واقعے سے کیا سنا؟ لازمی بتائیے گا، اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر ایک حکم کے پیچھے بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ افسوس کہ انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا، اور انسان کی چھوٹی سی عقل میں وہ کبھی کبھار حکمت سما بھی نہیں پاتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا جیسا بننا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انبیاء کرام علیہ السلام اور وہ تمام رسول سمعنا و اطعنا پر چلتے رہے، مطلب ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم سن کے بس مان لیا، کوئی کیل و کال نہیں، کوئی تعویلات نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ اصلاحی کہانی پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے نئے اصلاحی واقعے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔